بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاعتصام بالسنہ، یہ وہ باب ہے جس میں ہم سارے کے سارے وہ مسائل اور وہ جواب ڈھونڈیں گے جو آپ کے ذہنوں میں کبھی گونج رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں اب سوال کروں آپ سے کہ اگر دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر آج مسلمان دین میں نئی نئی چیزیں کیوں شامل کر رہے ہیں؟ یہ سوال بھی آپ کی سوچ بدل سکتا ہے، وہ بھی ہم اسی میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یہ باب بڑا اہم ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ نیک نیتی کے باوجود بھی بعض اعمال اللہ کے ہاں رد اور مردود ہو سکتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ بھی انشاءاللہ اسی کے اندر ہم جانیں گے۔ اور پھر قیامت کے دن آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جیسے کہ حدیث میں المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، تو یہ آپ کی محبتوں میں چھپا ہوا جواب ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک غلطی ساری بات کو ظاہر کر دیتی ہے، جتنی بھی آپ کی عبادات ریاضات ہوتی ہیں سب ضائع ہو جاتی ہیں، اور اکثر لوگ اسے نیکی سمجھ کر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ہمیں اس میں انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ اور پھر فتنوں کے اس دور میں ایسا کون سا عمل ہے جس کا اجر ہجرت کے برابر ملتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی اس باب میں موجود ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم کافی چیزیں انلاک کریں گے۔ پھر دین پر ثابت قدم کیسے رہیں؟ اصل مسئلہ جو ہمیں رہتا ہے کہ کبھی دین پر چلتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بدعت، فتنوں اور شیطان کے حملوں سے بچنا کیسے ممکن ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کیا صرف محبت آپ کو جنت تک پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کی محبت ہو یا رسول کی محبت ہو، یہ بھی انشاءاللہ ہم آج اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ اور پھر شیطان آپ پر سب سے خطرناک حملہ کب کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتا دیا۔ پھر اختلاف کے اس دور میں حق کو کیسے پہچانیں؟ قرآن و سنت ایک ایسا معیار ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ تو اگر میں کہوں کہ نجات کا پورا راستہ اس باب اعتصام بالسنہ میں موجود ہے، تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ حق کو کیسے پہچاننا ہے، فتنوں سے کیسے بچنا ہے، اور کون سا راستہ ہے جو سیدھا جنت تک لے کر جاتا ہے؟ اگر آپ واقعی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو اس لیکچر کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے حدیث نمبر 1، من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، صحیح بخاری رقم الحدیث 2697۔ کیا مطلب؟ جس شخص نے ہمارے دین اسلام میں ایسی نئی چیز گھڑ لی جو دین میں نہیں، تو وہ چیز یا وہ شخص مردود ہے یا وہ رد کیا ہوا ہے۔ اب قرآن اس کی تائید کرتا ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ المائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب دین میں کوئی باقی چیز لانا وہ سراسر بدعت ہے۔ اب کوئی شخص عبادات میں جو فرض عبادات ہیں، سنت ہیں، اس میں خود سے اضافہ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک بدعت ہے۔ اور دین میں ہر نئی چیز لانا بدعت ہے۔ کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر دین مکمل ہے تو ہم اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیوں کریں جبکہ قرآن و سنت واضح ہمیں بتا دیتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز جو وحی کے خلاف ہو یا وحی کے ذریعے ہمیں پتہ نہ چل رہی ہو، اس کو ہم دین میں ایڈ نہ ہی کریں۔ پھر آگے ہے حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ، جس شخص نے ایسا عمل کیا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو عمل مردود ہے۔ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی نہیں دیا، وہ مردود ہے۔ اب دیکھیں، یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ اب قرآن میں دیکھتے ہیں، سورۃ الحشر میں بھی بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں عطا کرے نا، فخذوہ، تو اسے مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، لے لو اسے۔ وما نہاکم، جس سے رسول اللہ تمہیں منع کر دے، عنہ فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ۔ اب منکر حدیث کہاں گئے جو کہتے ہیں کہ نہیں حدیث ہونی نہیں چاہیے، صرف قرآن کو ہم دیکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کس محمد رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں، قرآن کی ساری تشریح حدیث سے ہی ملتی ہے۔ تو بہرحال قبولیت کے 2 اصول، سنت کی پیروی ضروری ہے اور اخلاص ضروری ہے، اور عبادت کا طریقہ وحی سے ثابت ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح بخاری صحیح مسلم رقم الحدیث 7۔ کیا مطلب؟ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنی بات آگے بیان کر دے۔ کتنا کامن ہے یہ، آپ دیکھیں کہ
سورۃ الحجرات میں ایک بہت بڑا پیٹرن دیا گیا ہے. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں، پروفیشنل ہیں، یا آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ فاؤنڈیشن ادارہ چلا رہے ہیں، تو آپ کو سورۃ الحجرات ترجمے سے پڑھنی چاہیے. اور سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا طریقہ بتا دیا ہے. تو فتبینوا، یہ بھی وہاں ایک لفظ تھا جس کا مطلب ہے کہ جو بھی تمہیں کوئی بات آ کے بتائے آپ کا کولیگس، تو پہلے تحقیق کر لو، اگر آپ باس ہیں تو اس کے بعد فیصلہ کریں. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی بات آپ تک پہنچتی ہے تو ہم اسے فارورڈ کر دیتے ہیں. کتنے کو فارورڈ میسیجز ہیں، ہم اس کو روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بنا دیکھے ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں. تو تحقیق کے بغیر دین بیان کرنا بڑا خطرناک ہے. ہر فارورڈ بھی قابل اعتماد نہیں ہوتا. جھوٹی روایات کو امت تک پہنچا دینا بہت بڑا نقصان ہے. آگے دیکھیے حدیث نمبر 4، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. دین اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر ایسا ہی ہو جائے گا. پس خوشخبری ہے امت کی اجنبیوں کے لیے جو دین پر عمل کرتے رہتے ہیں، یہ دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں سورۃ الانعام اس کی ہمیں گواہی دیتی ہے. قرآن میں ہے وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اگر تم اکثر لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. ہمیشہ اکثریت سے حق نہیں پہچانا جاتا. سنت پر چلنے والے بعض اوقات کم ہوتے ہیں اور دین پر ثابت قدمی بڑی نعمت ہے. تو یہاں پر غریبوں کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے. شروع میں بھی جو دین میں داخل ہوئے تھے وہ بھی غرباء تھے. اللہ نے فرمایا کہ آخرکار ایسا ہوگا کہ جو دین ہے وہ غرباء میں ہی رہ جائے گا. اللہ اکبر. حدیث نمبر 5 دیکھیے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اللہ اکبر. کیا مطلب ہوا؟ سنن ترمذی رقم الحدیث 2676. تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کو لازم پکڑو. علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی ہمیں ڈائریکٹ پتہ چلتا ہے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور میرے رسول کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو تم میں سے اس کی پیروی کرے گا وہ نجات پا جائے گا. وہ بھی حدیث اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو ہمیں دونوں پر عمل کرنا ہے. ہمیں سنت کی پیروی کرنی ہے. ہمیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام اجمعین، خلفائے راشدین، یہ سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ سب ہمارے لیے مقدم ستارے ہیں. ایاکم ومحدثات الامور، سنن نبی داؤد رقم الحدیث 4607. خود کو گھڑے ہوئے کاموں اور بدعات سے بچاؤ. سورۃ الشورى میں ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین. سبحان اللہ. دین میں قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے. تو بدعت جو ہے یہ دین کی اصل شکل کو بدل دیتی ہے. تو ہر نئی دینی رسم ظاہر ہے بڑی قابل تحقیق ہے. کوئی بھی چیز آتی ہے دین میں، اگر وہ نئے سرے سے آ رہی ہے وہ رسم کہلائے گی، وہ سنت نہیں کہلائے گی. اگلی حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. ان کل محدثۃ بدعہ. اللہ اکبر. دیکھیں حدیث دونوں سیم ہے. بے شک ہر گھڑی ہوئی بات بدعت ہے. کیا؟ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر دین میں گڑی ہوئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ سیدھی آگ میں لے جاتی ہے. یہ حدیث کہیں اور ہم نے پوری پڑھی تھی، تو یہ اس کے مختلف جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عبادت کا طریقہ وہی سے ہی لیا جائے گا، اور دین میں اضافہ اصلاح نہیں بلکہ ایک تبدیلی ہے. آگے دیکھیں کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، جیسے میں نے آپ کو اس حدیث کا آگے ذکر کر دیا. آگے دیکھیے حدیث نمبر 9، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. رقم الحدیث 17365 جامع الاحادیث. تو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی تمام کے تمام خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قربان کر دے. جہاں آپ نے منع کیا وہاں رک جائے، اور جہاں آپ نے جانے کا کہا ہے وہاں چلا جائے. یعنی دین پر عمل پیرا ہو جائے اور اپنی خواہشات کو ذبح کر دے. کوئی ایسا کرتا ہے تب وہ مومن ہو سکتا ہے، ادروائز وہ شخص مومن نہیں کہلا سکتا.
دیکھیں قرآن میں اس کی نظیر ملتی ہے سورۃ العبس میں غالباً ہم نے پڑھا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ سورۃ النازعات تھی غالباً، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ یعنی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب دیکھیں ایمان کی حقیقت اطاعت رسول سے ہے، محض یہ دعویٰ نہیں ہے۔ پھر جو خواہشات نفس ہوتی ہیں یہ اکثر انسان کو حق سے دور لے جاتی ہیں۔ پھر شریعت کی پیروی جو ہے یہ بھی نفس کی اصلاح کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو دین کو خواہشات کے تابع کرنا گمراہی ہے سراسر، جبکہ خواہشات کو دین کے تابع کرنا یہ ہے ہدایت۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر کار بند کرے۔ آگے حدیث دیکھیے، ید اللہ علی الجماعت اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، سواد اعظم کی پیروی کرو، جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں اسلام اتحاد اور اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اجتماعات جتنی بھی ہوں، چاہے وہ عیدین کے ہوں چاہے وہ جمعہ کے ہوں، وہ اس لیے اتحاد کا درس ہی دیتے ہیں ہمیں۔ قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقہ واریت میں مت پڑو۔ ظاہر حق پر قائم جماعت اللہ کی نصرت کی مستحق ہوتی ہے، اور فرقہ واریت امت کو کمزور کر دیتی ہے، جو آپ کے سامنے آج۔ تو باہمی اتفاق اور اتحاد بھی دینی استحکام کی بنیاد ہے۔ یہ 10 آج کے لیے کافی ہیں، انشاءاللہ آگے جو ہیں وہ 10-11 رہ جائیں گی، تو اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان سنت کو سمجھ کر پھر ان کے اوپر 100% عمل کرنے کی اور آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔